دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، متفرق باتوں کا بیان۔ زمانے کو برا مت کہو، زمانے کو برا مت کہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر حدیث قدسی ہے، زمانے کو بعد گالی مت دو، انا الدہر، زمانہ میں ہوں۔ زمانہ میں ہوں کا مطلب کیا؟ انا مقلب الدہر، میں زمانے کو پلٹتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت برا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ ایسے نہ کہا کرو بہت برا وقت آ گیا۔ ایسے وقت تو اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں، تو کیا برا وقت اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں؟ ایسے نہ کہا کرو۔ ٹھیک ہے، زمانے کو گالیاں مت دیا کرو، اپنے اعمال کو کوسا کرو، خود کو کوسا کرو۔ زمانے کو گالی دینا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے، کیونکہ انا مقلب الدہر۔ باتیں بہت چبا چبا کر مت کرو، ٹھیک ہے، چبا چبا کر باتیں مت کرو۔ او نہیں، ہاں، کیا مطلب ہوگا پتہ نہیں اس کا۔ نہ کلام میں بہت طول یا مبالغہ کیا کرو، ضرورت کے بقدر بات کرو۔ چبا کر بات کرنے کا مطلب کیا ہے پتہ نہیں اس کا مطلب تو زیادہ سٹائل میں بات کرنا، یہ مراد ہو سکتا ہے۔ ہاں، زبان کے ساتھ سر بھی ہلانا اور ہاتھ بھی ہلانا۔ خیر، اس کا مطلب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کیا مطلب ہو گیا۔ نہ کلام میں بہت طول یا مبالغہ کیا کرو، زیادہ مبالغہ بھی مت کیا کرو کلام کے اندر، ٹھیک ہے، کلام میں بہت مبالغہ بھی مت کیا کرو۔ ایک آدمی حج سے آیا تھا، اور بیان نے حج پہ گیا تھا، تو حج سے آیا تھا تو اب لوگوں کو نا عجیب عجیب باتیں کرنے لگا۔ کہہ رہے وہاں پر اتنے بینگن تھے، جیسے یہ اونٹ دیکھ رہا ہو نا، اونٹ، اتنے بڑے بڑے بینگن تھے وہاں پہ۔ اس نے کہا حاجی صاحب اتنے بڑے بڑے بینگن؟ تو کہا ہاں اتنے بڑے بڑے بینگن تھے ادھر مکہ کے اندر۔ تب لوگ حیران ہو گئے۔ اس نے کہا نہیں اتنے نہیں، کہہ رہے میں قسم اٹھاتا ہوں۔ کہہ رہا اچھا چلو آ جاؤ مسجد قسم اٹھانے کی۔ جب چلنے لگے نا تو پھر آہستہ کہہ رہا اونٹ کی طرح تو نہیں ہوں گے، بس یہ کہ اونٹ سے تھوڑے سے کم تھے، لیکن یہ کہ یہ جو تمہیں پتیلا نظر آ رہا ہے اتنے بڑے بڑے تو تھے۔ کہہ رہا اچھا اتنے بڑے بڑے؟ کہ ہاں بس اتنے ہوگے، اتنا سائز تو ہوگا، کہہ رہے اس سے اتنا تو ہوگا بس۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یار میں تھوڑا نیچے آؤں تو لوگ مان جائیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو آ جاؤ اس کے اوپر قسم کھاؤ۔ اب مسجد کی طرف لے جانے لگے، جب مسجد میں پہنچے نا تو کہا یار چھوڑ دے یار، خدا کا وہی بینگن ہے جو ہمارے گاؤں کے اندر اور ہمارے علاقے میں بینگن ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، بس معاف کر دو مجھے۔ تو یہ کہ کچھ لوگوں کو نا جب تک وہ جھوٹ نہ بولے نا تو ان کو ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، زیادہ مبالغہ نہ کیا کرو، سمجھ گئے؟ جو چیز جس طرح ہے بس اسی طرح بیان کر دو، سمجھ گئے؟ لوگوں کو ضرور جو ہے تو اپنی بات سے متاثر کرنا ہے، اپنے واقعات سے متاثر کرنا ہے، یہ لازمی ہے۔ سمجھا گئی بات؟ اچھا، کسی گانے کی طرف کان مت لگاؤ، گانے وغیرہ نہ سنا کرو۔ بھائی یہ کون ہے انمیوٹ کر رہا ہے؟ میں نے میوٹ کر دیا پھر دوبارہ انمیوٹ کر دیا، ہاں ایسے نہ کیا کرو، ہوش سے ذرا بیٹھا کرو نا، دھیان سے بیٹھا کرو۔ گانے کی طرف کان نہ مت لگایا کرو۔ اس سے اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ اگر کس جگہ پر تم مجبوراً بیٹھے ہو، جیسے بس کے اندر سفر کرنا ہوتا ہے، ہاں، یا جو ہے تو پڑوسیوں کے گھر میں جو ہے تو ادھر شادی ہے اور انہوں نے اونچے اونچے ڈیک لگائے ہوئے ہیں، تم اپنے آپ کو مصروف کر دو، بس ادھر ادھر کان نہ لگایا کرو، ٹھیک ہے؟ ادھر یہ نہیں کہ آپ سوچ رہے ہو ہاں بھائی کون سا شعر کہہ رہا ہے آگے، کون سا شعر کہہ رہا ہے آگے، کون سا شعر کہہ رہا ہے، یہ نہ کیا کرو۔ گانے کی طرف کان مت لگایا کرو، دھن کی طرف دھیان نہ دیا کرو، گانے کی دھن کی طرف، سمجھ گئے؟ صحابہ کرام اس طرح جب گزرتے، اگر گانے بجانے ہوتے تو کانوں میں انگلیاں گھسیٹ دیتے، سمجھ گئے؟ کسی کی بری صورت یا بری بات نقل نہ کیا کرو۔ اس کی آنکھیں دیکھی ہیں، اس کے کان دیکھے ہیں، ناک اتنی بڑی ناک ہے، اتنے بڑے بڑے ہوں، یہ نہ کیا کرو، مذاق نہ اڑایا کرو کسی کا، سمجھ گئے؟
کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کی بری بات نقل نہیں کرو. وہ کھاتا ہے نا، اتنے موٹے موٹے نوالے کرتے ہیں، 2 نوالوں کے اندر بس سارا کھانا ختم کر دیتا ہے. یہ نہ کیا کرو. ہاں، کسی کا عیب دیکھو تو اس کو چھپاؤ، گاتے مت پھرو. کسی کا عیب دیکھو تو اس کو چھپاؤ، اس کو گاتے مت پھرو. گاتے مت پھرو کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ بس تم نے جب اس کا ہاں اب تو پتا چل گیا نا مجھے، اب تو پتا چل گیا، اب تو میں تمہیں بتاؤں گا. یہ نہ کیا کرو کہ پھر ہر جگہ پر کیا کرو، اس کے عیب کا چرچا کرنے لگو. ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس کے عیوب کو چھپایا کرو. تمہیں اس کا عیب پتا چل گیا تو تمہارے سارے عیب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تمہیں ایک عیب کا پتا چل گیا، اللہ تعالیٰ کو تمہارے سارے عیوب کا پتا ہے. تم ایک عیب کو کیا کرو گے، لوگوں کے سامنے لے کر آؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عیب لوگوں کے سامنے کر دیں گے. سمجھ گئے؟ تم اس کا ایک عیب چھپاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عیوب کو چھپا دیں گے. ٹھیک ہے؟ جو کام کرو سوچ کر کرو، انجام سمجھ کر اطمینان سے کرو. جلدی میں اکثر کام بگڑ جاتے ہیں. جلدی میں اکثر کام بگڑ جاتے ہیں. جلدی نہ کیا کرو، سوچ کر کرو کہ بھائی جو بھی. ایک تو غصے کے اندر کام نہیں کرنا چاہیے. غصے میں کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا، یہ یاد رکھنا. جب غصہ ہو کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا. غصے کے اندر اکثر آدمی جب فیصلہ کرتا ہے نا، وہ فیصلہ غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے جذبات کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. جذبات کی وجہ سے فیصلہ کرتا ہے، انجام کی وجہ سے فیصلہ نہیں کرتا. غصہ ہے نا، اس کو بولو میں بس بعد میں اس کا فیصلہ کروں گا، ابھی میں فیصلہ نہیں کر سکتا، بس بعد میں سوچوں گا. نہیں نہیں نہیں، اس نے اٹھ جاؤ، بس بات ختم ہو گئی، بس یہ قصہ ختم ہو گیا، یہ بس فیصلہ یہ ڈن. خدا کے بندے ایسا نہ کیا کرو. سمجھ آتی بات؟ ہمارے استاد شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے جو ہے تو کوئی کتاب لکھی تھی کسی کے جواب میں، لکھی تھی، مجھے اب یاد نہیں رہا، لیکن وہ ہمارے استاد جی نے ہمیں خود واقعہ سنایا. کہہ رہے میں نے کتاب لکھی تو، اور کتاب کے اندر غصے کا اظہار بھی تھا زیادہ. جواب میں لکھ رہے تھے نا، غصے کا اظہار تھا. کہہ رہے میں نے کتاب لکھی اور اپنے والد صاحب ان کے سامنے پیش کی، میں نے یہ کتاب لکھی. کہہ رہے والد صاحب نے کتاب دیکھ لی اور کہا بیٹا کتاب تو تم نے لکھ لی ہے، لیکن یہ کہ کیا تم اس کتاب میں جو تم نے لکھا ہے یہ تم عدالت میں ثابت کر سکتے ہو؟ اگر تمہاری اوپر کیس ہو جائے تو تم وہاں پہ یہ بات ثابت کر دو گے؟ پھر کہا کہ دیکھو جب بھی کوئی کام کرو تو یہ سوچ کر کرو کہ بھئی اس کو میں نے عدالت بھی ثابت کرنا ہے. اگر اس عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے تو آخرت کی عدالت میں تمہیں لازماً وہ کام ثابت کرنا ہوگا. سمجھ گئے؟ تو اس لیے جلدی کے اندر اور غصے کے اندر کوئی کام نہ کیا کرو. سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح ایک خط لکھا تھا، خط بھی اپنے والد صاحب کو دکھایا تو والد صاحب نے کہا کہ یہ خط ابھی نہ بھیجو. 2-3 دن جب میرا غصہ کہہ رہا ٹھنڈا ہو گیا تو پھر اس کے اوپر مجھے والد صاحب نے کہا کہ اب دیکھو اس خط کے اندر تم نے کیا لکھا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو اس لیے غصے کے اندر کبھی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. غصے کے اندر جب آدمی فیصلہ کرتا ہے تو اکثر اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے. غصے کے اندر جب فیصلہ کرتا ہے تو اکثر اپنا نقصان ہی کر بیٹھتا ہے. غصے کے اندر کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. سمجھ گئے؟ اچھا جی، کوئی تم سے مشورہ لے تو وہی صلاح دو جس کو اپنے نزدیک بہتر سمجھو. خود کو اس معاملے کے اوپر رکھو نا. کس نے کہا کہ بھائی میں نے اپنے بیٹے کی شادی یہاں پر کرنی ہے، اس لڑکی کا میں نے رشتہ مانگنا ہے تو کروں، مانگو یا نہ مانگو. اب تمہیں پتہ ہے کہ بھائی وہ جو ہے تو ٹھیک لوگ نہیں ہے، وہ جو ہے تو زیادہ تنگ کرنے والے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی تم نے کہا ہاں بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے بہتر لوگ ہیں، کر لو ان سے شادی. یہ نہ کیا کرو. سمجھ گئے؟ اپنے اگر تمہیں پتہ نہ ہو تو کہو یا مجھے تو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، آپ کسی سے پوچھ لو، یا تو یہ کہہ دو. اور اگر معلوم ہاں ٹھیک ہے آپ رشتہ کر لو، لیکن یہ کہ انہوں نے جو پہلے شادی کی تھی نا تو وہ ان کی شادی کامیاب ہوگی. ٹھیک ہے؟ یا یہ کہ ان کے والد بڑے جو ہے تو وہ تم سے
یا تو ناجائز امور کا مطالبہ کریں گے، یا ان کے گھر میں پردہ نہیں ہے، یا وہ جو بھی ہے، سمجھ گئے، جو تمہارے نزدیک بہتر مشورہ ہو وہ ان کو بتا دو۔ یا اگر کسی کے بیٹی کے لیے رشتہ آ گیا، اس نے کہا کہ بھائی میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے اس لڑکے کا، لڑکا کیسا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ وہ لڑکا نماز نہیں پڑھتا، ہڈ حرام ہے، گھر میں پڑا رہتا ہے، پھر بھی تم نے نہیں بتایا، سمجھ گئے، تو یہ کیا ہوگا، امانت میں خیانت ہوگی، کیونکہ المستشار امین، جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے، مشورہ امانت ہے، صحیح مشورہ پہنچایا کرو، ٹھیک ہے۔ کوئی تم سے مشورہ لے تو وہی صلاح دیا، غصہ جہاں تک ہو سکے اس کو روک دو، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کو ایک صحابی آئے، مجھے مختصر نصیحت فرما دی، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تک غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، غصہ آ تو جاتا ہے، غصہ کرنا نہیں چاہیے، اچھا، غصہ پلیٹ مانگ پھینک رہے ہو، برتن توڑ رہے ہو، یہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لوگوں سے اپنا کہا سنا معاف کرا لو، نہ تو قیامت کے دن بڑی مصیبت ہوگی۔ لوگوں کو معافی مانگنا کوئی اس طرح بری بات نہیں ہے، معافی مانگنے سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی، اچھا، معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی، ہاں اگر ہو تو غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، ٹھیک ہے میں معافی مانگتا ہوں، غلطی ہو گئی، سوری کرتا ہوں میں، کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، ہاں، کون سا جو ہے تو تم 80 کلو سے جو ہے تو تم 75 کلو پہ آ گئے، ہاں، اور اگر تم نے معافی نہ مانگی تو کون سا جو ہے تو تم 80 سے 85 پہ چلے گئے، کون سا تمہارا وزن گھٹ گیا، کون سا تمہارا وزن رنگ کالا ہو گیا، کالے تو نہیں ہوئے نا، صاف ہو گئے نا، دل صاف ہو گیا، اطمینان حاصل ہو گئی، اطمینان، اگر حق معاف کرائے نا کسی سے اطمینان حاصل ہوگا، چلو شکر ہے یہ بڑی مصیبت ٹل گئی، اگر قیامت کے دن ہوتا میں کیا کرتا، سمجھا گئی بات۔ ایک جگہ پہ ہم جو ہے تو مطلب یہ اس کی بات کر رہا ہوں نا، حق ادا کرنے کی، ایک جگہ پر ہم پتہ نہیں کس جگہ پہ تھے، واللہ عالم مجھے یاد نہیں ہے، رات کے وقت کوئی نماز پڑھنے کے لیے گاڑی روکی تھی، تو ہم گئے ادھر، وضو وغیرہ کیا، واش روم وغیرہ استعمال کیا، وضو کیا، رات کا وقت تھا، دیر، بہت دیر تھی، ہم نے نماز پڑھی، پتہ نہیں واللہ عالم، لیکن وہاں پہ جو پانی والا بندہ بیٹھا تھا نا، پانی استعمال کرنے کے پیسے لے رہا تھا، وہ اس وقت وہ بندہ سو رہا تھا، سو رہا تھا وہ، اب میں وضو کر کے میں چلنے لگا وہاں سے، میں نے کہا ویسے بھی سو رہا، قدم آگے نہیں بڑھ رہا تھا میرا، میں نے کہا یار یہ 5 روپے ہیں، اس وقت 5 روپے ہوتے تھے، 5 روپے اس کو تم نے نہ دیے نا تو پتہ نہیں کیا ہوگا قیامت کے دن۔ اس بندے کو میں نے جگایا، تو کیا بات ہے، میں نے کہا یہ میں نے وضو کیا یہاں پر، یہ 5 روپے، ٹھیک ہے، تو اب اس نے 5 روپے لے لیے، دوبارہ سو گیا، لیکن اس کے بعد جو مجھے اطمینان حاصل ہوا نا، تو وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، چلو شکر ہے، اگر اس وقت میں گاڑی میں بیٹھ کے نکل جاتا نا تو وہ کوڑن جو میرے دل میں ہوتی نا وہ اب تک ہوتی، سالوں کے بعد بھی، یہ اتنی بڑی چیزیں نہیں ہوتی، سمجھ گئے، یہ کوئی مطلب یہ کہ کوئی اس میں اتنا کوئی کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا حق تھا، میں نے اس کو اپنا حق دے دیا، تو اس میں کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے نا، لیکن اگر اس کو حق میں نہ دے دو نا، اس میں جو نقص کی بات ہے نا، وہ پھر تمہیں ساری زندگی تمہارے دل میں وہ چیز چپتی رہتی، یہ میں نے کیا کیا پتہ نہیں۔ ایک دفعہ میں آ رہا تھا ایک جگہ سے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ بعض اوقات آدمی کوئی نیکی کا کام چھوڑ دیتا ہے نا تو وہ کیسے اس کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے وہ بات۔ ایک دفعہ میں آ رہا تھا، میں سروزے پہ گیا تھا، اب میں گاڑی کا انتظار کرنے کے لیے کھڑا تھا، اب وہاں پہ روڈ کے اوپر ایک پتھر تھا، اب وہ پتھر میں نے دیکھ رہا تھا اس پتھر کو کہ یار یہ پتھر ہٹانا چاہیے، لیکن وہ پتھر میں نے نہیں ہٹایا، سالوں گزر گئے، سالوں، میرے دل میں اب بھی وہ بات بیٹھی ہے، میں نے وہ پتھر کیوں نہیں ہٹایا، کیوں میں نے وہ پتھر چھوڑ دیا، کیا پتا اللہ تعالیٰ اس پتھر کے ہٹانے کی وجہ سے بخشش کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ تو غنی ذات ہے نا، سمجھ گئے، ایک بدکار عورت کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، میں نے کہا پتہ کیا پتا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو اس پتھر ہٹانے کی وجہ سے وہ بخشش کر دے، اب تک وہ بات میرے دل کے اندر بیٹھی ہے، وہ نکل نہیں رہی میرے دل سے، سمجھ گئے، اور اس بندے کو جو میں نے پیسے دے دیے نا، تو اب اس کی وجہ سے جو سکون حاصل ہے نا، وہ سکون، وہ اگر میں اس کو نہ دیتا نا تو وہ بے سکونی ابھی تک وہ مجھے کھاتی رہتی کہ آپ نے اس کو کیوں نہیں دیا، سمجھ آ گئی بات۔ تو اس لیے
کسی کا حق اپنے اوپر نہیں چھوڑنا چاہیے، حق ادا کرنا چاہیے حتی امکان۔ اب یہ چھوٹی سی بات ہے، پتھر ہٹانا چھوٹی سی بات ہے، لیکن ابھی تک وہ میرے دل میں ابھی تک وہ بات بیٹھی ہے۔ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے نا، اس کو پیسے دینا کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے نا، میں نے کوئی تیر تو نہیں مارا، ہاں، میں کوئی جہاد میں تو نہیں گیا اور میں نے کسی جو ہے تو جہاد میں کوئی بندوق تو نہیں اٹھائی کہ میں نے اس کو پیسے، میں نے کیا کیا، پہاڑ پہ تو میں نہیں چڑھا، بس اس کا حق تھا دے دیا، لیکن نہ دیتا نا تو اس کے اوپر جو بے چینی ہوتی نا وہ ختم نہ ہونے والی ہوتی، سمجھ آ گئی بات؟ تو اس لیے کیا ہے، اگر کسی کا حق ہو تو وہ معاف کرا دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دوسروں کو بھی نیک کام بتلاتے رہو، بری باتوں سے منع کرتے رہو، البتہ اگر بالکل قبول کرنے کی امید نہ ہو یا اندیشہ ہو کہ ایذا پہنچے گا تو خاموشی جائز ہے، مگر دل میں بری بات کو برا سمجھتے رہو، بغیر مجبوری کے ایسے آدمیوں کے ساتھ پھر نہ ملو، سمجھ گئے؟ دوسروں کو بھی نیک بات کا حکم، یار یہ سالگرہ نہ منایا کرو، اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عید میلاد النبی تو ٹھیک ہے نا، بس درود شریف پڑھو نا، ضروری ہے بیگوں کے اوپر ناد لگانے کا؟ یہ نہ کیا کرو، یہ ثابت نہیں ہے، ہاں، یہ میلاد وغیرہ نعتیں پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، اس طرح نہ کیا کرو، لوگوں کو ترغیب دیا کرو۔ اگر سمجھو کہ بھائی یہ اگر میں نے کہہ دیا تو بس مصیبت بن جائے گی، ہاں، پھر کیا ہے، پھر بس خاموش اختیار کرو، لیکن یہی سوچو کہ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ چلیں یہاں تک بس کرتے ہیں، ہاں، باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔